الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہلو، ارے بچوں سے گزارش ہے شور نہ مچائیں ادھر۔ مین خطیب جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، ان کی تقریر سماعت فرمانی ہے۔ بچوں خاموش کر دو انہیں سب کو۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ نبوت میں، بارگاہ امام الانبیاء میں، بارگاہ امام المرسلین میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ اشعار اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے حضرت شیر خدا مشکل کشا امام الاولیاء باب مدینہ مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ لاکھ لگیں بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں۔ ہم مولا علی یا مشکل کشا کہیں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں اور چیمی گوئیاں کرتے ہیں، مشکل کشا پہ اعتراض، ان کے القاب پر اعتراض، تو ان کے لیے لاکھ لگیں بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ دیوانوں کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، دیوانوں کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا دار پہ چڑھ کر حیدر حیدر بولے گا، بولنے والا دار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا۔ آپ کے سامنے میں 3 سے 4 اشعار میں نعت کے پیش کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ ترنم میں کوشش کروں گا۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ہر بارگاہیں ہماری نظر میں محترم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، لیکن ساری بارگاہیں معظم ہیں بارگاہ مصطفیٰ کے بعد۔
ساری بارگاہیں مصطفیٰ کی بارگاہ پر قربان، سارے ولیوں کا دربار مصطفیٰ کے دربار پر قربان، سارے ولیوں کی ولایت مصطفیٰ کی ولایت پر قربان، سارے پیروں کی محبت مصطفیٰ کی محبت پر قربان، کیونکہ سارے ولیوں کو ولایت، سارے پیروں کو پیرا مریدی کا سلسلہ اور سارے اولیاء کو ولایت کا سلسلہ مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے میں ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی میں رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر۔ بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم کو حضور کی غلامی سے ہٹائیں، اسلام دھرم چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم قبول کر لیں، پیسے کی، دولت کی، شہرت کی لالچ دی جا رہی ہے، اور جو بدبخت ہیں وہ حضور کا دین چھوڑ کر کے بھی کوئی دین قبول کر لے رہے ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ کوئی قرآن پر اعتراض کر کے قبول کر رہا، ایک بندہ آیا، وہ قرآن سے قرآن کی آیتیں نکالنے کی کوشش کرنے لگا، اللہ نے اسے دین ہی سے نکال کے رکھ دیا۔ تو جو بھی بندہ قرآن سے قرآن کی آیتوں کو نکالے گا اور رسول کی حدیث کو نکالنے کی کوشش کرے گا، خدا اس کو دین سے نکال کر کے باہر پھینک دے گا۔ واہ، ایسے لوگوں کو دین کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے علم کی دین کو ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے نالج کی اور شرافت کی، عزت کی، شہرت کی اور ایسے لوگوں کی کرسیوں کی دین کو ضرورت نہیں ہے۔ دین پر تو ایسے لوگوں کی کرسیوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنی جان اور اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی محبت قربان کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہیں گے۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جان چلی جائے گی لیکن ہم ایمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی نوکری اچھی لگی، مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی نوکری اچھی لگی۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر۔ اسی شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کون و مکان کی سادگی اچھی لگی، سرور کون و مکان کی سادگی اچھی لگی۔ ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری گفتگو آپ حضرات غور کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سماعت کیجیے گا، کیونکہ آپ انشاءاللہ گفتگو جب سن کر کے فارغ ہوں گے
تو انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ ہمیں ملا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس آپ سے ریکویسٹ اتنی ہے کہ جتنا دیر سنیں خاموشی سے سنیں، اور جب آپ تھوڑا پریشان ہو لگے اشارہ کر دیں، میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اب میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سب سے بڑا پیغام ملتا ہے، وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار بنایا تھا۔ جنت کا سردار میرا مصطفیٰ، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، اور ساری کائنات کے مولا علی شیر خدا، بے شک اور جنتی عورتوں کی سردار ان کی بیٹی، ان کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ اب آپ دیکھیں، نانا سارے نبیوں کا سردار، بے شک اور مولا علی ساری کائنات کے سردار، اور ان کی لخت جگر ان کی بیٹی ساری عورتوں کی سردار، اور ان کے صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار۔ سرداری تو ان کے گھر کی جاگیر بن چکی ہے، سرداری ان کے گھر کی جاگیر بن چکی ہے، ان کے گھر میں غلامی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی، اب دیکھیں پیغام کیا دیا مصطفیٰ نے، پیغام یہ دیا اگر کوئی سردار بننا چاہتا ہے، کوئی دنیا میں غلام بن کے رہتا ہے اور دنیا کی غلامی کی زنجیر میں پھنسا ہوا ہے، اور دنیا کی غلامی کے زنجیر میں لٹپٹ ہے، اور وہ سردار بننا چاہتا ہے، تو وہ دامن مصطفیٰ میں آ جائے، خدا اسے سرداری عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ نعرے تھوڑا کم لگائیں، وقت بہت کم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرداری حضور کے گھر کی جاگیر بن چکی ہے، سرداریت حضور کے گھر کی جاگیر بن چکی ہے۔ اب جب کوئی بھی یہ چاہے کہ اسے سرداری ملے تو مصطفیٰ کے دامن میں آنا پڑے گا۔ جب تک وہ مصطفیٰ کے دامن میں نہیں آئے گا تب تک اسے سرداری تو بہت بڑی بات، سرداری کا تصور بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرداری کا جو مقام تھا، وہ سرداری کا جو سرٹیفکیٹ تھا، وہ سرداری کی جو ڈگری تھی، مصطفیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، بلکہ اپنے لخت جگر کے اپنی بیٹی، اپنی سیدہ، اپنی فاطمۃ الزہرا کا جو شوہر ہے، جسے مولا علی کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے شیر خدا کو غدیر خم پر ولایت کا دروازہ دے کر کے مصطفیٰ نے مولا علی کو اپنی ولایت اور نبوت کی جگہ پر جو ولایت تھی اس ولایت کی ڈگری عطا فرما دی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں سے پیغام یہ مل گیا، یہاں سے پیغام یہ ملا کہ اگر کوئی رسول کے دامن میں سے وابستہ ہونا چاہتا ہے تو وہ رسول کے دامن میں وابستہ ہونے سے پہلے مولا علی کے دامن میں جانا پڑے بے شک اور مولا سبحان علی کے اللہ۔ دامن میں جب تک نہیں پہنچے گا اس تک اسے نہ رسول کی محبت مل سکتی ہے نہ رسول کی عقیدت مل سکتی ہے۔ بے شک سبحان آقا علیہ اللہ۔ السلام ہمارے درمیان، حضور علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہمارے درمیان سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ کیا بن کے آئے ہیں؟ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات جب حضور علیہ السلام پر آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کر دیا، اور نبوت کے اعلان کے بعد جب مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک حضور علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے اور حضور علیہ السلام کو تکلیفوں میں ڈالنے لگے اور آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں جب کھانے پکتے تو ڈیگچیوں میں اجڑی ڈال دی جاتی اور حضور علیہ السلام کو پتھر مارے جاتے، حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے۔ یہ حضور پر کیوں ہوا؟ کیونکہ حضور مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا، لوگوں نے رسول اللہ پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ جب آقا علیہ السلام پر ظلم کی انتہا ہو گئی،
تو حضور کے چاہنے والوں نے اور حضور کے صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، حضور شاہ شرافت میاں کا فیضان، دادا میاں کا فیضان، تمام اولیاء کرام کا فیضان، جشن عید میلاد النبی، ہمارے پیر و مرشد حضور ثقلین میاں کا فیضان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے صحابہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اب حضور کے چاہنے والوں کو رہا نہیں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو ساری کائنات کا امام بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے تو آپ کو ساری کائنات کا امام بنا کر کے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے حق میں بد دعا کر دیں اور ان کو خدا نیست و نابود کر دے۔ آپ کیوں ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتے؟ آپ کیوں ان پر لعنتیں نہیں بھیجتے؟ آپ کیوں ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتے؟ خدا ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ بے شک، اللہ سبحان نے اللہ۔ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، مجھے خدا نے لعنت بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، مجھے خدا نے عذاب بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، مجھے خدا نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ارے یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، کرنے دو، خدا نے تو مجھے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ارے یہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، بچھانے دو، خدا نے تو مجھے ان کے راستوں میں پھول بچھانے کے لیے بھیجا ہے۔ بے شک، بے شک، ارے بے شک، سبحان یہ مجھ پر عذاب ڈالتے ہیں، یہ مجھے پریشان کرتے ہیں، یہ مجھ پر تکلیفیں ڈالتے ہیں، ڈالنے دو، خدا نے تو مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشان کرے تو ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اگر ہمیں کوئی گالیاں دے تو ہمیں اس کو پلٹ کے گالیاں نہیں دینا چاہیے، اگر ہمیں کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دیں بلکہ دعا سے دیں، اگر ہمارے راستے میں کوئی کانٹا بچھائے تو کانٹا نہ بچھائیں بلکہ اس کے راستے میں پھول بچھائیں، اگر کوئی آپ کے حق میں بد دعا کرے تو بد دعا پلٹ کے نہ کریں، اس کے حق میں دعا کریں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کب آپ کی دعا کی وجہ سے اس کی کایا پلٹ جائے، پتہ نہیں کب وہ گمراہی سے نکل کر کے ایمان کے سمندر میں آ جائے۔ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں رسول کی سیرت کو اپنانا ہے، ہمیں رسول کی زندگی کو اپنانا ہے، ہمیں رسول کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر کے رکھنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب جو بات بتانے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو ایسا پاور عطا فرمایا ہے، ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، ایسی فضیلت اور ایسا مقام عطا فرمایا ہے جہاں سے سارے نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں سے میرے نبی کے مقام کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، آخری حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس حدیث کے ذریعے سے آپ پیغام لیں کہ قیامت کا دن جب سب لوگوں کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا اور جنت میں جانے کا اعلان کر دیا جائے گا، تب رسول خدا کا استقبال جنت میں کس طرح کیا جائے گا، یہ استقبال سنیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت میں جانے کے لیے تیار کر دے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور جنت کے دروازے کی کنڈی اور زنجیر کو پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں کنڈی کو کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ دروازے کے پیچھے سے آواز آئے گی کون؟ تو میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دروازے پر پہرے دار ہوگا وہ جب سنے گا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھو اے سنیوں، اے رسول اللہ کی محبت میں مر مٹنے والوں، غوث اعظم کی عقیدت میں مر مٹنے والوں، سن لو کہ جنت میں استقبال مصطفیٰ کا کیسے کیا جائے گا۔ وہ رسول جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے گا، اس کی رحمت کا ڈنکا جنت میں کیسے بجے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت میں داخل ہونے کا اعلان کیا جائے گا
تو رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں جب میں جنت میں قدم رکھوں گا، جب جنت میں قدم رکھوں گا تو جنت میں استقبال میرا کوئی اور نہیں بلکہ عرش کا خدا خود میرا جنت میں استقبال کر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ خود میرا استقبال عرش کا خدا کر رہا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول کا استقبال کوئی نبی کوئی رسول نہیں کر رہا بلکہ خود خدا آ کر کے اپنے نبی کا استقبال۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا پاور۔ اب آقا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جنت میں میرا استقبال کر رہا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے خدا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو دینا تھا تو نے مجھے دے دیا، اب بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری گنہگار امت کی مغفرت کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے خدا میری گنہگار امت جو ہے اس گنہگار امت کی شفاعت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اب دیکھیں یہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے کہ حضور علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب سوال کریں عطا کیا جائے گا، مانگیں دیا جائے گا، سفارش کریں سفارش قبول کی جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنی گنہگار امت کی شفاعت کا پروانہ۔ وہ کون گنہگار امت جو رات دن گناہوں میں لت پت رہتی ہے، جو رات دن رسول خدا کی سنتوں کو مردہ کرتی رہتی ہے، جو رات دن رسول خدا کی سیرت کو مردہ کرتی رہتی ہے۔ ہم تو نبی کو بھول گئے، ہم نبی کو بھول گئے، ہم نبی کی سیرت کو بھول گئے، نبی کی سنت کو بھول گئے، لیکن میرا نبی نہ زندگی میں ہمیں بھولا، نہ قبر میں بھولا، اور نہ کل قیامت کے دن ہمیں بھولے گا۔ اور جنت میں جب جائے گا تو جنت میں بھی داخل ہونے سے پہلے ہمارا نبی ہماری مغفرت کے خدا کی بارگاہ میں پروانہ پیش کرے گا۔ جب ہمارا نبی ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے نبی سے محبت کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی پہچان یہ ہے، ہماری سنیت کی پہچان یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کریں، اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے 5 وقتہ نمازیں ادا کی، ان 5 وقتہ نمازوں کو بھی ان کے اوقات مقررہ پر ہمیں ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سیرت کے صدقے میں اور سنت پر عمل کرنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت عطا فرما دے، اور جو ہم نے ذکر و اذکار کیا ہے اور جو عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما کر کے ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے، ہماری آخرت بھی کامیاب کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم۔